حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم ملنے کے بعد پاک پتن کا سفر اختیار کیا اور اپنے تمام وظائف ترک کر دیے۔ میں صرف فرید فرید کہتا ہوا پاک پتن کی جانب روانہ ہوا، یہاں تک کہ بروز چہارشنبے 15 ماہ رجب المرجب 655 ہجری شہر پاک پتن میں داخل ہوا۔ بعد نماز ظہر حضرت شیخ الشیوخ والعالم بابا فرید الدین مسعود شکر کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ شیخ مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے میرا چہرہ دیکھتے ہی آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا اور سلام میں پہل کرتے ہوئے شعر پڑھا: اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جانہا خراب کردہ۔ فرماتے ہیں، میں نے چاہا کہ کچھ حال اشتیاق دل بے قرار عرض کروں، مگر شیخ الشیوخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے روب کا اس قدر غلبہ تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکا، صرف یہی کہہ پایا: اشتیاق پائے بوس عظیم غالب تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں، شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے حالت دیکھی تو فرمایا: عقل داخل دہشتہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، شیخ الشیوخ عالم بابا فرید الدین کے دست اقدس پر بیعت ہوا۔ آپ نے اسی دن کلہ چہا ترک کی جو خاص فرق مبارک پر تھی، معا خرقہ و نالین چوبین عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: مولانا نظام الدین، میں چاہتا تھا ولایت ہند کسی اور کو دے دوں، مگر تم راستے میں آگے مجھ کو غیب سے ندا آئی کہ ٹھہر جاؤ، نظام بدیوانی آتے ہی ہیں، وہی اس ولایت کے لائق ہیں اور ولایت انہی کو ہی دینی چاہیے۔ حضرت نظام الدین فرماتے ہیں، میں مرید تو ہو گیا مگر مخلوق ہونے کا میرا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ سر منڈوا کر علماء کی محفل میں بیٹھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی۔ مگر اس کے دوسرے روز میں نے دیکھا مولانا بدر الدین اسحاق مخلوق ہوتے ہوئے ایک دن کے اندر میں نور پیدا ہو گیا۔ پھر اسی طرح اور 2-3 آدمیوں کو دیکھا مخلوق ہوتے ہوئے ان کا ظاہر اور باطن منور ہوتا چلا گیا۔ میں نے دل میں کہا میں بھی مخلوق ہوں گا۔ پھر میں نے اس کا تذکرہ مولانا بدر الدین اسحاق سے کیا۔ انہوں نے میری طرف سے شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے یہ عرض داشت کی اور آپ نے حکم دیا: سر منڈوا لو۔ چنانچہ میں فوراً ہی مخلوق ہوا۔ آپ نے اسی دن جس روز میں حاضر ہوا تھا میرے لیے چارپائی بچھانے کا حکم دیا تھا۔ میں نے سوچا اس قدر حافظان کلام ربانی اور عاشقان درگاہ رحمانی تو خاک پر سوئیں اور مجھ کو چارپائی پر آرام کس طرح آئے گا۔ یہ خبر مولانا بدر الدین کو پہنچی۔ انہوں نے فرمایا: اپنا کہا کرو گے، اپنے شیخ کا فرمودہ بجا لاؤ گے۔ فرماتے ہیں، میں نے کہا میں تو شیخ کا تابع فرما ہوں۔ اس کے بعد میں نے چارپائی کو الٹا بچھا دیا اور اس کا بان زمین سے مل گیا، اسی پر آرام کیا۔ یہ ترکیب شیخ الشیوخ والعالم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے فرمان کے عین مطابق تھی اور ادب بھی تھا، اس لیے دونوں کے مطابق بات ہو گئی۔ کسی نے حضرت نظام الدین اولیاء سے دریافت کیا کہ بوقت ارادت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا 20 سال۔ میں نے شیخ الشیوخ والعالم بابا فرید الدین کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میرے واسطے کیا حکم ہے؟ اگر ارشاد ہو تو پڑھتے پڑھانے کو ترک کروں اور نوافل میں مشغول ہو جاؤں۔ شیخ الشیوخ نے فرمایا: میں کسی کو پڑھنے پڑھانے سے منع نہیں کرتا، یہ بھی کہ وہ اور بھی جو کچھ وہ کرنا چاہے، پھر دیکھو جو غالب آ جائے، اور درویش کے لیے علم ظاہر کا حصول بھی بہت ضروری ہے۔ فوائد الفوائد میں منقول ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، جب میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ نے آثار دہشت میرے اندر ملاحظہ کیے تو فرمایا: مرحبا صفا آوری از نعمت دینی و دنیاوی، انشاءاللہ برخوردار گردی۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں، پھر جب میں شیخ الشیوخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی خدمت میں شرف بیعت سے مشرف ہوا تو میں نے چاہا کہ اپنے اوقات و ساعات کو آپ کی خدمت اور
ملازمت میں صرف کروں اور اسے غنیمت سمجھوں۔ ان ایام میں آپ کی خانقاہ میں از حد اسرت تھی۔ اکثر ایسا ہوتا آپ کے متعلقان و درویش فرزندان ہفتہ میں 2 یا 3 بار روزہ افطار کرتے اور آپ کی برکت صحبت سے کسی کے حال میں کچھ تفاوت نہ پیدا ہوتا۔ مولانا بدر الدین اسحاق جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے، شیخ جمال الدین ہانسوی درخت کریل کے پھل جن کو ٹینٹ کہتے ہیں اور سرکہ وغیرہ میں لوگ ان کا اچار ڈالتے ہیں، اور مولانا حسام الدین قابلی پانی لا کر باورچی خانہ کے برتن دھویا کرتے تھے۔ میں دیگ میں ان ٹینٹوں کو جوش دے کر نکالتا تھا، افطار کے واسطے آپ اور جملہ حسارے مجلس کے سامنے پیش کیا کرتا تھا۔ اس طعام کے واسطے کبھی نمک میسر ہوتا اور کبھی نہیں۔ مسجد خانقاہ کے نزدیک ایک بقال کی دکان تھی، جب غیب سے کچھ فتوحات ہوتی تو اس بقال سے غلہ وغیرہ اور مسالہ جات خریدے جاتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا تو اس بقال سے 1 درہم کا نمک ادھار لے آیا اور ٹنٹو میں ڈال دیا۔ جب وہ پختہ ہو گئے، حسب دستور شیخ الشیوخ والعالم بابا فرید الدین کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے مجھے شیخ جمال الدین ہانسوی اور بدر الدین اسحاق کو ایک برتن میں تناول فرمانے کا حکم دیا۔ نظام الدین فرماتے ہیں، جب حضرت بابا فرید الدین نے تناول فرمانے کے واسطے لقمہ اٹھایا تو ہاتھ میں لرزہ طاری ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کھانے میں کچھ شبہ ہے جو ہاتھ اس کے تناول کی اجازت نہیں دے رہے۔ خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں، پھر اس لقمہ کو شیخ الشیوخ بابا فرید الدین نے دوبارہ اسی برتن میں ڈال دیا۔ میں اس کلام کو سننے کے بعد کانپ اٹھا، فوراً کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا، حضور لکڑیاں اور ٹینٹ اور پانی شیخ جلال الدین اور حضرت مولانا بدر الدین اور مولانا حسام الدین لاتے ہیں اور یہ ضعیف ان کو جوش دیتا ہے، بہت اہتمام بجا لاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ شبہ کی علت مجھ کو معلوم نہیں، آپ پر تو سب کچھ روشن ہے۔ خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں، شیخ الشیوخ والعالم نے فرمایا، کھانے میں نمک کس نے ڈالا، کہاں سے آیا؟ حضرت نظام الدین فرماتے ہیں، یہ سنتے ہی ہوش میں آیا اور سمجھ گیا میں نے جو نمک قرض لے کر ڈالا ہے یہ اسی کا سبب ہے۔ میں نے دوبارہ عرض کی، حضور میں نے نمک قرض لیا تھا۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا، درویش فاقہ سے مر جاتا ہے مگر لذت نفس کے واسطے قرض نہیں لیا کرتا، کیونکہ قرض اور توکل بعد المشرکین ہے، دونوں ساتھ درست نہیں ہوتے، مبادا کے قرض ادا نہ ہو اور گردن پر رہ جائے۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں، پھر شیخ الشیوخ والعالم نے فرمایا، درویشوں کے آگے سے یہ پیالہ اٹھا کر فقیروں کو دے دو۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں، میں نے ایسا ہی کیا، یقین ہو گیا یہ ارشاد خاص میرے واسطے ہے، کیونکہ پہلے مجھ کو ضرورت ہوتی تو قرض لے لیا کرتا تھا۔ اسی وقت میں نے استغفار پڑھی اور عہد کیا، اب ہرگز قرض نہیں لوں گا، چاہے کیسی بھی ضرورت کیوں نہ ہو۔ اسی وقت شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے ایک کمبل جو وہ رکھتے تھے مجھ کو عطا فرمایا اور دعا فرمائی، انشاءاللہ اس کے بعد تم کو قرض لینے کی ضرورت پیش کبھی نہیں آئے گی۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں، دہلی میں قیام کے دوران میں نے ایک شخص سے کتاب پڑھنے کی غرض سے لی تھی اور وہ کتاب مجھ سے گم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے ایک شخص کو 20 جیتل دینے تھے۔ میں نے شیخ الشیوخ بابا فرید الدین کا فرمان بار بار سنا تو دل میں خیال آیا کہ آپ میری قلبی کیفیت سے آگاہ ہیں، اور میں جب بھی دہلی گیا تو ان لوگوں کا جن کا مجھ پر حق ہے انہیں راضی کروں گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ میں دہلی گیا اور میرے پاس کتاب کی قیمت ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے اور نہ ہی جیتل ایک متعلقہ شخص کو لوٹا سکتا جس سے میں نے کپڑے لیے تھے۔ ایک دن میرے پاس 10 جیتل پورے آئے۔ میں اس شخص کے گھر گیا اور اسے آواز دی، وہ باہر آیا۔ میں نے اس سے کہا، میرے لیے ممکن نہیں، میں تمہارے 20 جیتل عطا کروں، میرے پاس اس وقت 10 ہیں، تم یہ رکھ لو، انشاءاللہ جلد باقی رقم دوں گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں، اس نے میری بات سنی
تو کہا کہ تم مرشد پاک سے لوٹے ہو، لہذا تم مجھے 10 جیتل ہی دو، باقی 10 میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں پھر میں نے اس شخص کے پاس گیا جس کی کتاب مجھ سے گم ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا، پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا میں نے تم سے کتاب پڑھنے کی غرض سے لی تھی، وہ مجھ سے گم ہو گئی۔ میں اس کتاب کو کسی اور سے حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کی نقل تمہیں دے دوں گا۔ اس نے میری بات سنی تو بولا تم جس جگہ سے لوٹے ہو یہ وہاں کی صحبت کا اثر ہے۔ اس نے مجھے وہ کتاب معاف کر دی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں مجھے بابا فرید نے اپنا خرقہ خاص عنایت فرمایا اور یہ خرقہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کا تھا جو اب بھی میرے پاس ہے۔ میں نے اس خرقے کے ملنے کے بعد پاک پتن سے دہلی کی جانب روانہ ہوا۔ میرے ساتھ میرا ایک ساتھی تھا۔ راستے میں گزر ایک جنگل سے ہوا جہاں راہزن لوٹا کرتے تھے۔ بارش ہونے لگی، میرا دوست ساتھی ایک درخت کے نیچے رک گئے۔ اسی دوران وہاں سے چند ڈاکو راہزن گزرے اور مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہیں یہ مجھ سے خرقہ خاص نہ چھین لے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو میں کبھی شہر یا آبادی کا رخ نہیں کروں گا، کسی جنگل میں ہی مقیم ہو جاؤں گا۔ ابھی یہ خیال میرے دل میں ہی تھا کہ وہ راہزن ہمارے نزدیک سے ہمیں بغیر کچھ نقصان پہنچائے گزر گئے، اور یوں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے خرقہ کی بدولت ہم ان راہزنوں سے محفوظ رہے۔ سیر الاولیاء میں منقول ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی تمام عمر میں با اختیار خود کوئی مکان حاصل نہیں کیا۔ جب آپ بدایوں سے دہلی تشریف لائے تو سب سے پہلے بازار کے اندر ایک سرائے جس کو سرائے نمک کہا جاتا تھا فروکش ہوئے۔ آپ نے والدہ ہمشیرہ کو یہاں ٹھہرایا، خود اس کے قریب ہی بارگاہ فلاں قوال میں رہائش اختیار کی۔ اسی محلہ میں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا مکان بھی تھا۔ چند روز کے بعد راوت ارض کا مکان خالی ہوا تو آپ حضرت امیر خسرو کی وساطت سے اس مکان میں تشریف لے گئے، جو کہ مندرہ پل کے نزدیک حصار دہلی سے اس طرح متصل تھا کہ حصار کا برج اس مکان کے اندر آیا ہوا تھا، اور اس مکان کی عمارت نہایت وسیع و بلند تھی۔ سیر محمد کرمانی بزرگوار تھے۔ جب وہ پاک پتن سے اہل و عیال تشریف لائے اور حضرت خواجہ نظام الدین کے پاس اسی مکان میں فروکش ہوئے۔ اس مکان کی 3 منزلیں تھیں۔ نیچے کی منزل میں سید محمد کرمانی کے اہل و عیال رہتے تھے، درمیانی منزل میں آپ رہتے تھے، اور اوپر کی منزل یاران طریقت کے واسطے تھی۔ اسی منزل میں کھانا وغیرہ بھی خرچ ہوا کرتا تھا۔ سیر الاولیاء کے والد فرماتے ہیں کہ ان ایام میں بجز میرے کوئی خروسال نہیں تھا، اور 2 غلام زر خرید میرے پاس تھے، اور کوئی خادم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں اس وقت نہیں تھا۔ آپ کی خدمت میں کھانا پکانے کی ذمہ داری میری والدہ، جو کہ شیخ الشیوخ بابا فرید الدین سے بیعت تھی، انجام دیتی تھی۔ میرے والد آپ کے ہم خرقہ تھے، یعنی پیر بھائی۔ بوقت افطار آپ کی خدمت میں کھانا لاتے، اور باقی خدمت جیسے کہ وضو وغیرہ کرانا، بیت الخلاء ڈھیلے رکھنا سر انجام دیا کرتا تھا۔ الغرض اسی اثنا میں 2 سال گزر گئے۔ راوت ارض کے فرزندان سفر سے واپس آ گئے اور اتنی بھی مہلت نہ دی کہ آپ کوئی دوسرا مکان ہی تلاش کر لیں۔ باطمینان اسی میں تشریف لے گئے۔ بالآخر آپ کی کتابیں، جن کے سوا آپ کا کچھ سامان نہ تھا، میں نے اپنے سر پر رکھا، اور چھپر کی مسجد جو کہ سراج بقال کے مکان کے سامنے تھی میں نے لے گیا۔ ایک شب آپ نے اسی مکان میں گزاری۔ اسی شب راوت ارض کے مکان میں ایسی آگ لگی کہ تمام مکان جل کر سیاہ ہو گیا اور زمین پیوستہ ہو گیا۔ سیر الاولیاء میں منقول ہے اسی محلہ میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، ان کا نام خواجہ محمد نالین دوز تھا۔ ان کی انگلیاں ہمیشہ چمڑے کے رنگ سے رنگین رہتی تھی، اور حضرت خضر سے ان کی ملاقات ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ ان بزرگ نے حضرت خواجہ نظام الدین کی 2-3 یاران کے دعوت دی اور ایک طباق میں کھچڑی نکال کر لے آئے۔ اتفاقاً کھچڑی میں نمک تیز ہو گیا۔ یاروں نے جب کھانا شروع کیا، ہر ایک نے مطابقت کی باتیں شروع کر دیں۔ آپ نے فرمایا انہیں کچھ نہ کہو، ان کے گھر میں قدرے نمک تھا، انہوں نے پکا کر تمہارے آگے رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جب میری عمر 12 برس تھی اور میں ہدایوں میں تحصیل لغت میں مشغول تھا تو میرے استاد
حضرت مولانا علاء الدین کی خدمت میں ایک شخص ابو بکر خراط، جس کو ابو بکر قوال بھی کہتے ہیں، ملتان سے حاضر ہوا۔ استاد محترم نے ملتان اور اس کے نواح کے مشائخ اور اولیاء کا حال اس سے دریافت کیا تو اس نے پہلے تو شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کی از حد تعریف کی اور کہا کہ ان کی عبادت و ریاضت حد بیان سے باہر ہے، یہاں تک کہ ان کی کنیزیں کاروبار کی حالت میں بھی ذکر سے غافل نہیں ہوتیں، اور اس جانب کی تمام ولایت کو انہوں نے اپنے فیض سے پر اثر رکھا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، ابو بکر قوال نے کہا کہ میں نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو کلام سنایا اور میں درمیان میں کلام بھول گیا، آپ نے مجھے وہ مصرے جو میں بھول گیا تھا مجھے بتا دیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، ابو بکر قوال کی بات نے میرے قلب پر کچھ خاص اثر نہ کیا اور نہ ہی میرے قلب میں کچھ ارادت پیدا ہوئی۔ پھر ابو بکر قوال نے پاک پتن کا ذکر کیا اور کہا کہ پاک پتن میں ایک صاحب حال دل اللہ ایسے ہیں جنہوں نے تمام عالم کو اپنی ولایت سے مسخر کر رکھا ہے، اور ایک عالم ان کے نور معرفت سے منور ہے، اور وہ ولی اللہ شیخ الشوق والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، جب میں نے شیخ الشوق والعالم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی منقبت سنی تو میرے قلب میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی، اور پھر میں آپ کے اسم مبارک کو ہر نماز کے بعد پڑھنا اپنا معمول بنا لیا۔ چنانچہ میں 10 بار شیخ فرید اور 10 بار مولانا فرید کہتا تھا، اور جب تک یہ وظیفہ نہ پڑھ لیتا تھا رات کو آرام نہیں آیا کرتا تھا، اور پھر میں میرے دوستوں کو بھی اس الفت باطنی کی خبر ہو گئی۔ اب وہ جب بھی مجھے کوئی قسم دیتے تو میں محبت شیخ کی قسم دیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں 16 برس کا ہوا تو بدایوں سے دہلی کی طرف ہجرت کی تو اسی اثنا میں راستہ میں ایک شخص ایوز نامی میرے ساتھ ہو گیا۔ جب بھی کوئی موقع خوف آتا وہ بے ساختہ پکار اٹھتا، یا پیر حاضر باش کے مادر پناہ تو میروم۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، میں نے اس شخص سے دریافت کیا، تمہارے پیر کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، جس کی پناہ اور مدد تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میرے پیر وہی ہیں جنہوں نے تمہارے دل کو اپنی جانب متوجہ کر رکھا ہے اور تم کو اپنی محبت کا فریفتہ بنایا ہے، یعنی شیخ الشوق والعالم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں کہ اس روز سے شیخ الشوق والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی خدمت میں میرا اخلاص، میرا اعتقاد اور بھی بڑھ گیا، یہاں تک کہ جب میں دہلی پہنچا تو حضرت شیخ نجیب الدین متوکل بھائی اور مرید خلیفہ شیخ الشوق والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے شیخ الشوق والعالم فرید الدین مسعود گنج شکر کے اوصاف و محاسن سن کر میرا اشتیاق بڑھتا چلا گیا، اور اسی عرصہ میں 3 سال انتہائی تیزی سے گزر گئے۔ خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں، میں نے اپنے تمام اقربا رفقا سے کہا کہ مجھے کسی جگہ بیعت کرا دو، سب نے کہا کہ دہلی میں حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے بڑھ کر اور کوئی بزرگ ہستی موجود نہیں، تم پس ان کے مرید بن جاؤ۔ میں نے حضرت شیخ نجیب متوکل کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی درخواست دی۔ انہوں نے فرمایا، موجودہ زمانہ میں ہندوستان میں 2 ہی بلند پایا بزرگ ہیں، ان میں سے ایک شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، جبکہ دوسرے شیخ الشوق والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں۔ تم ان سے جس سے چاہو بیعت ہو جاؤ، اپنی منزل مقصود کو پالو گے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے جب حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے 2 نابغہ روزگار اولیاء اللہ کا تذکرہ سنا تو شوق ارادت ایسا غالب ہوا کہ اگلے دن بغیر زاد راہ کے روانہ ہو گئے۔ ہانسی پہنچا تو راستے میں اس قدر امن نہ تھا، بے خوف و خطر ہر شخص منزل طے کر سکے، لہٰذا آپ کو قافلہ کا انتظار کرنا پڑا۔ جب 3 روز بعد قافلہ جمع ہو گیا تو آپ بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ایک شخص قافلہ کا رہبر بنا تھا، وہ جدھر جاتا سب ادھر ہو جاتے، جس جگہ کچھ اندیشہ ہوتا یہ شخص کھڑا ہو جاتا، بلند آواز سے پکارتا،
حضرت پیر دستگیر شفیع وقت ماباش اور پھر روانہ ہو جاتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں میں نے اس سے دریافت کیا تمہارا پیر کون ہے؟ اس شخص نے مجھے میرے پیر و مرشد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں بھی انہی کو ہی یاد کیا کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں یہ جواب سن کر میرا دل اور بھی پاک پتن کی جانب مائل ہوا، یہاں تک کہ جب قصبہ سرسا میں پہنچے تو وہاں سے دو راستے جاتے تھے، ایک ملتان کی طرف، دوسرا اجودن کی طرف جاتا تھا۔ مجھے تشویش لاحق ہو گئی کدھر جاؤں، ملتان کی طرف یا کہ اجودن کی طرف۔ اسی وسوسہ میں 3 دن گزر گئے اور کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں پایا۔ خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا، کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر تیسری رات خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مولانا نظام الدین تم پاک پتن چلے جاؤ۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد یقین ہو گیا کہ میری منزل پاک پتن ہی ہے اور مجھے میرا مقصود پاک پتن میں ہی ملے گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا تو اس بقال سے 1 درہم کا نمک ادھار لے آیا اور ٹنٹو میں ڈال دیا۔ جب وہ پختہ ہو گئے حسب دستور شیخ الشیوخ والعالم بابا فرید الدین کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے مجھے شیخ جمال الدین ہانسوی اور بدر الدین اسحاق کو ایک برتن میں تناول فرمانے کا حکم دیا۔ نظام الدین فرماتے ہیں جب حضرت بابا فرید الدین نے تناول فرمانے کے واسطے لقمہ اٹھایا تو ہاتھ میں لرزہ طاری ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کھانے میں کچھ شبہ ہے جو ہاتھ اس کے تناول کی اجازت نہیں دے رہے۔ خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں پھر اس لقمہ کو شیخ الشیوخ بابا فرید الدین نے دوبارہ اسی برتن میں ڈال دیا۔ میں اس کلام کو سننے کے بعد کانپ اٹھا، فوراً کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا حضور لکڑیاں اور ٹینٹ اور پانی شیخ جلال الدین اور حضرت مولانا بدر الدین اور مولانا حسام الدین لاتے ہیں اور یہ ضعیف ان کو جوش دیتا ہے، بہت اہتمام بجا لاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ شبہ کی علت مجھ کو معلوم نہیں، آپ پر تو سب کچھ روشن ہے۔ خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں شیخ الشیوخ والعالم نے فرمایا کھانے میں نمک کس نے ڈالا، کہاں سے آیا؟ حضرت نظام الدین فرماتے ہیں یہ سنتے ہی ہوش میں آیا اور سمجھ گیا میں نے جو نمک قرض لے کر ڈالا ہے یہ اسی کا سبب ہے۔ میں نے دوبارہ عرض کی حضور میں نے نمک قرض لیا تھا۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا درویش فاقہ سے مر جاتا ہے مگر لذت نفس کے واسطے قرض نہیں لیا کرتا، کیونکہ قرض اور توکل بعد المشرکین ہے، دونوں ساتھ درست نہیں ہوتے، مبادا کے قرض ادا نہ ہو اور گردن پر رہ جائے۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں پھر شیخ الشیوخ والعالم نے فرمایا درویشوں کے آگے سے یہ پیالہ اٹھا کر فقیروں کو دے دو۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا، یقین ہو گیا یہ ارشاد خاص میرے واسطے ہے، کیونکہ پہلے مجھ کو ضرورت ہوتی تو قرض لے لیا کرتا تھا۔ اسی وقت میں نے استغفار پڑھی اور عہد کیا اب ہرگز قرض نہیں لوں گا، چاہے کیسی بھی ضرورت کیوں نہ ہو۔ اسی وقت شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے ایک کمبل جو وہ رکھتے تھے مجھ کو عطا فرمایا اور دعا فرمائی انشاءاللہ اس کے بعد تم کو قرض لینے کی ضرورت پیش کبھی نہیں آئے گی۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں دہلی میں قیام کے دوران میں نے ایک شخص سے کتاب پڑھنے کی غرض سے لی تھی اور وہ کتاب مجھ سے گم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے ایک شخص کو 20 جیتل دینے تھے۔ میں نے شیخ الشیوخ بابا فرید الدین کا فرمان بار بار سنا تو دل میں خیال آیا کہ آپ میری قلبی کیفیت سے آگاہ ہیں اور میں جب بھی دہلی گیا تو ان لوگوں کا جن کا مجھ پر حق ہے انہیں راضی کروں گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ میں دہلی گیا اور میرے پاس کتاب کی قیمت ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے اور نہ ہی جیتل ایک متعلقہ شخص کو لوٹا سکتا جس سے میں نے کپڑے لیے تھے۔ ایک دن میرے پاس 10 جیتل پورے آئے۔ میں اس شخص کے گھر گیا اور اسے آواز دی، وہ باہر آیا۔ میں نے اس سے کہا میرے لیے ممکن نہیں میں تمہارے 20 جیتل عطا کروں، میرے پاس اس وقت 10 ہیں، تم یہ رکھ لو، انشاءاللہ جلد باقی رقم دوں گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں اس نے میری بات سنی
تو کہا کہ تم مرشد پاک سے لوٹے ہو، لہذا تم مجھے 10 جیتل ہی دو، باقی 10 میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں پھر میں نے اس شخص کے پاس گیا جس کی کتاب مجھ سے گم ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا، پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا میں نے تم سے کتاب پڑھنے کی غرض سے لی تھی، وہ مجھ سے گم ہو گئی۔ میں اس کتاب کو کسی اور سے حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کی نقل تمہیں دے دوں گا۔ اس نے میری بات سنی تو بولا تم جس جگہ سے لوٹے ہو یہ وہاں کی صحبت کا اثر ہے۔ اس نے مجھے وہ کتاب معاف کر دی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں مجھے بابا فرید نے اپنا خرقہ خاص عنایت فرمایا، اور یہ خرقہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کا تھا جو اب بھی میرے پاس ہے۔ میں نے اس خرقے کے ملنے کے بعد پاک پتن سے دہلی کی جانب روانہ ہوا۔ میرے ساتھ میرا ایک ساتھی تھا۔ راستے میں گزر ایک جنگل سے ہوا جہاں راہزن لوٹا کرتے تھے۔ بارش ہونے لگی، میرا دوست ساتھی ایک درخت کے نیچے رک گئے۔ اسی دوران وہاں سے چند ڈاکو راہزن گزرے اور مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہیں یہ مجھ سے خرقہ خاص نہ چھین لے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو میں کبھی شہر یا آبادی کا رخ نہیں کروں گا، کسی جنگل میں ہی مقیم ہو جاؤں گا۔ ابھی یہ خیال میرے دل میں ہی تھا کہ وہ راہزن ہمارے نزدیک سے ہمیں بغیر کچھ نقصان پہنچائے گزر گئے، اور یوں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے خرقہ کی بدولت ہم ان راہزنوں سے محفوظ رہے۔ سیر الاولیاء میں منقول ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی تمام عمر میں با اختیار خود کوئی مکان حاصل نہیں کیا۔ جب آپ بدایوں سے دہلی تشریف لائے تو سب سے پہلے بازار کے اندر ایک سرائے جس کو سرائے نمک کہا جاتا تھا فروکش ہوئے۔ آپ نے والدہ ہمشیرہ کو یہاں ٹھہرایا، خود اس کے قریب ہی بارگاہ فلاں قوال میں رہائش اختیار کی۔ اسی محلہ میں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا مکان بھی تھا۔ چند روز کے بعد راوت ارض کا مکان خالی ہوا تو آپ حضرت امیر خسرو کی وساطت سے اس مکان میں تشریف لے گئے، جو کہ مندرہ پل کے نزدیک حصار دہلی سے اس طرح متصل تھا کہ حصار کا برج اس مکان کے اندر آیا ہوا تھا، اور اس مکان کی عمارت نہایت وسیع و بلند تھی۔ سیر محمد کرمانی بزرگوار تھے۔ جب وہ پاک پتن سے ماء و عیال تشریف لائے اور حضرت خواجہ نظام الدین کے پاس اسی مکان میں فروکش ہوئے۔ اس مکان کی 3 منزلیں تھیں۔ نیچے کی منزل میں سید محمد کرمانی کے اہل و عیال رہتے تھے، درمیانی منزل میں آپ رہتے تھے، اور اوپر کی منزل یاران طریقت کے واسطے تھی۔ اسی منزل میں کھانا وغیرہ بھی خرچ ہوا کرتا تھا۔ سیر الاولیاء کے والد فرماتے ہیں کہ ان ایام میں بجز میرے کوئی خروسال نہیں تھا، اور 2 غلام زر خرید میرے پاس تھے، اور کوئی خادم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں اس وقت نہیں تھا۔ آپ کی خدمت میں کھانا پکانے کی ذمہ داری میری والدہ، جو کہ شیخ الشیوخ بابا فرید الدین سے بیعت تھی، انجام دیتی تھی۔ میرے والد آپ کے ہم خرقہ تھے، یعنی پیر بھائی۔ بوقت افطار آپ کی خدمت میں کھانا لاتے، اور باقی خدمت جیسے کہ وضو وغیرہ کرانا، بیت الخلاء ڈھیلے رکھنا سر انجام دیا کرتا تھا۔ الغرض اسی اثنا میں 2 سال گزر گئے۔ راوت ارض کے فرزندان سفر سے واپس آ گئے اور اتنی بھی مہلت نہ دی کہ آپ کوئی دوسرا مکان ہی تلاش کر لیں۔ باطمینان اسی میں تشریف لے گئے۔ بالآخر آپ کی کتابیں جن کے سوا آپ کا کچھ سامان نہ تھا میں نے اپنے سر پر رکھا، اور چھپر کی مسجد جو کہ سراج بقال کے مکان کے سامنے تھی میں نے لے گیا۔ ایک شب آپ نے اسی مکان میں گزاری۔ اسی شب راوت ارض کے مکان میں ایسی آگ لگی کہ تمام مکان جل کر سیاہ ہو گیا اور زمین پیوستہ ہو گیا۔ سیر الاولیاء میں منقول ہے اسی محلہ میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، ان کا نام خواجہ محمد نالین دوز تھا۔ ان کی انگلیاں ہمیشہ چمڑے کے رنگ سے رنگین رہتی تھی، اور حضرت خضر سے ان کی ملاقات ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ ان بزرگ نے حضرت خواجہ نظام الدین کی 2-3 یاران کے دعوت دی اور ایک طباق میں کھچڑی نکال کر لے آئے۔ اتفاقاً کھچڑی میں نمک تیز ہو گیا۔ یاروں نے جب کھانا شروع کیا ہر ایک نے مطابقت کی باتیں شروع کر دیں۔ آپ نے فرمایا انہیں کچھ نہ کہو، ان کے گھر میں قدرے نمک تھا، انہوں نے پکا کر تمہارے آگے رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جب میری عمر 12 برس تھی اور میں ہدایوں میں تحصیل لغت میں مشغول تھا تو میرے استاد
حضرت مولانا الہ الدین کی خدمت میں ایک شخص ابو بکر خراط، جس کو ابو بکر قوال بھی کہتے ہیں، ملتان سے حاضر ہوا۔ استاد محترم نے ملتان اور اس کے نواح کے مشائخ اور اولیاء کا حال اس سے دریافت کیا تو اس نے پہلے تو شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کی از حد تعریف کی اور کہا کہ ان کی عبادت و ریاضت حد بیان سے باہر ہے، یہاں تک کہ ان کی کنیزیں کاروبار کی حالت میں بھی ذکر سے غافل نہیں ہوتیں، اور اس جانب کی تمام ولایت کو انہوں نے اپنے فیض سے پر اثر رکھا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، ابو بکر قوال نے کہا کہ میں نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو کلام سنایا اور میں درمیان میں کلام بھول گیا، آپ نے مجھے وہ مصرے جو میں بھول گیا تھا مجھے بتا دیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، ابو بکر قوال کی بات نے میرے قلب پر کچھ خاص اثر نہ کیا اور نہ ہی میرے قلب میں کچھ ارادت پیدا ہوئی۔ پھر ابو بکر قوال نے پاک پتن کا ذکر کیا اور کہا کہ پاک پتن میں ایک صاحب حال دل اللہ ایسے ہیں جنہوں نے تمام عالم کو اپنی ولایت سے مسخر کر رکھا ہے، اور ایک عالم ان کے نور معرفت سے منور ہے، اور وہ ولی اللہ شیخ الشعوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، جب میں نے شیخ الشعوخ والعالم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی منقبت سنی تو میرے قلب میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی، اور پھر میں آپ کے اسم مبارک کو ہر نماز کے بعد پڑھنا اپنا معمول بنا لیا۔ چنانچہ میں 10 بار شیخ فرید اور 10 بار مولانا فرید کہتا تھا، اور جب تک یہ وظیفہ نہ پڑھ لیتا تھا رات کو آرام نہیں آیا کرتا تھا، اور پھر میں میرے دوستوں کو بھی اس الفت باطنی کی خبر ہو گئی۔ اب وہ جب بھی مجھے کوئی قسم دیتے تو میں محبت شیخ کی قسم دیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں 16 برس کا ہوا تو بدایوں سے دہلی کی طرف ہجرت کی تو اسی اثنا میں راستہ میں ایک شخص ایوز نامی میرے ساتھ ہو گیا۔ جب بھی کوئی موقع خوف آتا وہ بے ساختہ پکار اٹھتا، یا پیر حاضر باش کے مادر پناہ تو میروم۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، میں نے اس شخص سے دریافت کیا، تمہارے پیر کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، جس کی پناہ اور مدد تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میرے پیر وہی ہیں جنہوں نے تمہارے دل کو اپنی جانب متوجہ کر رکھا ہے اور تم کو اپنی محبت کا فریفتہ بنایا ہے، یعنی شیخ الشعوخ والعالم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں کہ اس روز سے شیخ الشعوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی خدمت میں میرا اخلاص، میرا اعتقاد اور بھی بڑھ گیا، یہاں تک کہ جب میں دہلی پہنچا تو حضرت شیخ نجیب الدین متوکل بھائی اور مرید خلیفہ شیخ الشعوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے شیخ الشعوخ والعالم فرید الدین مسعود گنج شکر کے اوصاف و محاسن سن کر میرا اشتیاق بڑھتا چلا گیا، اور اسی عرصہ میں 3 سال انتہائی تیزی سے گزر گئے۔ خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں، میں نے اپنے تمام اقربا رفقا سے کہا کہ مجھے کسی جگہ بیعت کرا دو، سب نے کہا کہ دہلی میں حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے بڑھ کر اور کوئی بزرگ ہستی موجود نہیں، تم پس ان کے مرید بن جاؤ۔ میں نے حضرت شیخ نجیب متوکل کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی درخواست دی۔ انہوں نے فرمایا، موجودہ زمانہ میں ہندوستان میں 2 ہی بلند پایا بزرگ ہیں، ان میں سے ایک شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، جبکہ دوسرے شیخ الشعوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں۔ تم ان سے جس سے چاہو بیعت ہو جاؤ، اپنی منزل مقصود کو پالو گے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے جب حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے 2 نابغہ روزگار اولیاء اللہ کا تذکرہ سنا تو شوق ارادت ایسا غالب ہوا کہ اگلے دن بغیر زاد راہ کے روانہ ہو گئے۔ ہانسی پہنچا تو راستے میں اس قدر امن نہ تھا، بے خوف و خطر ہر شخص منزل طے کر سکے، لہٰذا آپ کو قافلہ کا انتظار کرنا پڑا۔ جب 3 روز بعد قافلہ جمع ہو گیا تو آپ بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ایک شخص قافلہ کا رہبر بنا تھا، وہ جدھر جاتا سب ادھر ہو جاتے، جس جگہ کچھ اندیشہ ہوتا یہ شخص کھڑا ہو جاتا، بلند آواز سے پکارتا،
حضرت پیر دستگیر شفیع وقت ماباش اور پھر روانہ ہو جاتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں میں نے اس سے دریافت کیا تمہارا پیر کون ہے؟ اس شخص نے مجھے میرے پیر و مرشد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں بھی انہی کو ہی یاد کیا کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں یہ جواب سن کر میرا دل اور بھی پاک پتن کی جانب مائل ہوا، یہاں تک کہ جب قصبہ سرسا میں پہنچے تو وہاں سے دو راستے جاتے تھے، ایک ملتان کی طرف، دوسرا اجودن کی طرف جاتا تھا۔ مجھے تشویش لاحق ہو گئی کدھر جاؤں، ملتان کی طرف یا کہ اجودن کی طرف۔ اسی وسوسہ میں 3 دن گزر گئے اور کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں پایا۔ خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا، کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر تیسری رات خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مولانا نظام الدین تم پاک پتن چلے جاؤ۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد یقین ہو گیا کہ میری منزل پاک پتن ہی ہے اور مجھے میرا مقصود پاک پتن میں ہی ملے گا۔